تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ پہلے جو عورت حسین اور خوبصورت ملی یہ دنیا تھی جو آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتی تھی، اور پھر جو بوڑھا ملا تھا جس کو آپ کی طرف اپنی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا تھا یہ شیطان تھا جو آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا، پھر جو بوڑھی عورت ملی بدصورت یہ بھی دنیا تھی جس کی حقیقت آپ کے سامنے اللہ نے ظاہر فرمائی کہ اس وقت موچی ہوئی، دنیا کی اصل جو حقیقت ہے وہ ایک بوڑھی عورت کی شکل میں ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو دنیا کے اختتام کا وقت قریب ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے، یہ بتایا گیا آپ کو۔ اس طرح سفر کے اندر بہت ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئی اور آپ بیت المقدس میں تشریف لے گئے، وہاں آنے کے لیے کہا۔ اسی لیے حدیث پاک کے اندر ہے حرم اللہ فی الارض اجساد الانبیاء، کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے جسم کو زمین پر حرام کر دیا ہے۔ ہر نبی اپنے قبر میں زندہ ہے، جیسے دنیا میں زندگی ہوتی تھی ویسے ہی انبیاء اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ معراج کے سفر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ معراج کے اس سفر میں تمام انبیاء سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، راستے میں بھی ملاقات ہوئی، آسمانوں میں بھی ملاقات ہوئی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر سے واپسی پر بھی انبیاء علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے کہ جب اللہ کے پاس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تحائف ملے، یہ معراج کا جو سفر ہوا ہے یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے ایک فریضے کو بندوں کے اوپر قائم کرنے کے لیے اللہ نے عرش پہ بلا کر کے فرض فرمایا، وہ نماز ہے۔ نماز کہ آپ کے ساتھ فلاں بندے کا کیا تعلق تھا، ہماری مسجد کو آئیں گا تو انہیں بولیں گے جمعہ کو جمعہ دیکھے دیکھو، ہم تو نہیں دیکھیں۔ ہر جس کے گھر کے پاس جو مسجد ہوگی، جس مسجد کے اندر آدمی کو جانا کا معمول تھا تو اس مسجد سے پہلے معلوم کیا جائے گا کہ فلاں کا تعلق کیا تھا۔ اسی لیے ہم کو چاہیے کہ نمازوں کا اہتمام کرنا۔ ایک صاحب پوچھے کہ میں 5 مسجدوں میں نماز پڑھتا ہوں، کبھی وہاں پڑھتا ہوں، کبھی وہاں پڑھتا ہوں، کبھی وہاں پڑھتا ہوں، کبھی وہاں پڑھتا ہوں۔ کس سے پوچھیں گے؟ یہ مسجد کو آگے پوچھیں گے تو میں نے دیکھی، بولیں گے میں وہ مسجد میں تھا۔ تو وہ تو اللہ کے علم میں ہے کہ کون بندہ کہاں تھا۔ جس کی نماز اچھی نکلے گی تو جس مسجد میں بھی اہتمام کرے فرشتہ وہاں پر جائے گا تو مسجد اس کے لیے گواہی دے گی۔ تو نماز کا اہتمام سب سے زیادہ ضروری ہے۔ نماز بہت عظیم الشان عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے لیے 3 تحفے دیے معراج کے موقع پر۔ اکثر لوگ صرف نماز کا ذکر کرتے ہیں، اس طرح 3 تحفے اللہ تعالیٰ نے امت کو دیے۔ ایک تحفہ تو یہ ہے کہ نماز کا حکم دیا کہ آپ میرے بندوں سے جا کر کے کہیے کہ وہ دن میں 50 مرتبہ کی نماز پڑھیں۔ وہ تو اچھا ہوا، موسیٰ علیہ السلام مل گئے راستے میں، انہوں نے سفارش کی کہ میری امت پر 2 نمازیں فرض تھی تو 2 نمازیں نہیں پڑھ سکتے تھے، آپ کی امت 50 نماز کیسا پڑھیں گی؟ اور اگر 50 لے کے آ جاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اب کی امت کو 5 پڑھنا مشکل ہے، 50 کی کیسا پڑھیں گی؟ 5 وقت کی نماز کی اذان دیے تو مؤذن صاحب کو 3000 تنخواہ دے رہے ہیں، تو 50 وقت کی کتنی دینا پڑتا تھا؟ پہلے تو مؤذن کو تنخواہ بعد میں دیتے تھے، پہلے اس کو مارتے تھے، کیا لگایا یہ آدھے گھنٹے کو نمازاں دینے کا، کام دھندے ہیں نہیں تیرے کو۔ ابھی جا کے نماز پڑھ کے گھر کو گیا، پھر اذان دے رہا تو پھر آؤ، پھر نماز پڑھو پھر۔ تو یہ تو موسیٰ علیہ السلام نے روک کر کے سفارش کی کہ آپ کی امت کمزور ہے اور اس کی عمر بھی اتنی نہیں ہے کہ پوری زندگی نماز پڑھتے رہے گا، اتنی عمر بھی نہیں ہے، اس کے پیچھے مشکل بھی بہت ہے۔
دو نمازیں چھوڑنے کا جو وعیدیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ کتنی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ مجھ سے دو گناہ ہوئے۔ ایک گناہ یہ ہوا کہ میں نے بدکاری کی ہے، زنا کیا ہے، اور دوسرے گناہ یہ ہوا کہ اس سے ہونے والی اولاد کو میں نے قتل کر دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اپنے قریب سے ہٹا دیا کہ جلدی یہاں سے ہٹ جاؤ، کہیں اللہ کا عذاب متوجہ ہو گیا تو میں بھی اس میں گرفتار ہو جاؤں گا۔ ایک تو زنا کیا تو نے، دوسرا قتل کیا ہے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ موسیٰ، اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ اس عورت سے زیادہ گنہگار اس وقت تمہاری نگاہ میں کون ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا کہ میری نگاہ میں اس سے بڑا گنہگار نہیں ہو سکتا جو زنا بھی کرے اور قتل بھی کرے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ فرما رہے کہ آپ کی امت کا وہ شخص جو 2 وقت کی نماز چھوڑتا ہے اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ گنہگار ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی امت کے فرد کی 2 نمازیں اللہ کے نزدیک زنا اور قتل سے زیادہ ہے، تو امت محمدیہ کی 5 نمازیں چھوڑنے کا کیا گناہ ہو سکتا؟ اندازہ نہیں لگا سکتے آپ۔ شیطان کو اللہ نے مردود کیا صرف ایک سجدے کے انکار کی وجہ سے۔ آج دن میں 5 وقت کی نماز کے سجدوں کو آپ کاؤنٹ کرو کتنے سجدے ہو رہے ہیں، اس کا انکار کر رہے آپ، اور انکار کر کے وہاں اللہ نے حکم دیا تھا سجدہ کرنے کا آدم علیہ السلام کو، اور یہاں حکم دے رہے ہیں اللہ اپنے کو سجدہ کرنے کا۔ تو آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے مردود ہوا شیطان، اور جو اللہ کو سجدہ کرنے سے انکار کرتا ہے اس کا اندازہ لگائیے آپ۔ اسی لیے جو ایک سجدہ اللہ کو نہیں کرتا، اللہ اس کی گردن کو ہر جگہ جھکاتے ہیں۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزاروں سجدوں سے کرتا ہے آدمی کو بے نیاز۔ یعنی آدمی اللہ کو سجدہ کر لے تو پھر اس کی پیشانی کسی کے سامنے نہیں جھک سکتی۔ جس کی پیشانی اللہ کے سامنے نہیں جھکتی ان کی پیشانیاں کہاں جھکتے ہیں؟ آپ کو دیکھیے کتنے کنکر اتنے شنکر، ہر ایک کے سامنے سجدہ کر، گوبر کو بھی سجدہ کر رہے ہیں، سانپ کو بھی سجدہ کر رہے ہیں، دریا کو بھی سجدہ کر رہے ہیں، پتھروں کو سجدہ کر رہے ہیں، اپنے ہاتھ سے بنے سو بتوں کو بھی سجدہ کر رہے ہیں، ہر ایک کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، صرف سجدہ نہیں کر رہے اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کر رہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ نماز کا اہتمام کریں۔ اللہ نے 50 نمازیں فرض فرمائی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوشی خوشی لے کر آ رہے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے روکا۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء میں صرف موسیٰ کیوں روکے؟ دوسرے انبیاء بھی تو روک سکتے تھے، موسیٰ نے کیوں سفارش کی؟ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیوں دل میں ڈالا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روکو؟ کتنے چکر ہوئے؟ 9 چکر واپس کرائے ہوئے، ہر چکر میں 5 نمازیں معاف ہوئی۔ ایک صاحب بولے تھے غلطی کرے، ایک چکر اور کیسا تو کر کو کرانا تھا، پیڑا جاتی تھی، ایک مار لینا تھا چکر کیسا تو بھی۔ 9 چکر آ رہے ہیں، بولے اور ایک تھوڑا سا جا کے آئیے، پھر 5 کم، پھر 5 کم، پھر 9 چکروں میں 45 معاف ہو گئے، 5 بچے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتانا چاہ رہے تھے اللہ تعالیٰ قیامت تک آنے والی انسانیت کے دل کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کا جو مقام ہے اس کا فرق بتانا چاہتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اس دنیا کے اندر جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف اس دنیا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہے، اس لیے ان کا نام حضرت موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں۔ تو جب اللہ سے کلام کیا تو ان کے دل کے اندر بھی آ گیا کہ میں اللہ کا دیدار بھی کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے دیدار کا موقع نہیں دیا، اپنی تجلی کو پہاڑ پر ڈال دی، جس سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، جل کے خاک ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر کے گر گئے۔ تو اللہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ موسیٰ تم دنیا کے اندر میری تجلی کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن میرے حبیب براہ راست مجھ کو دیکھ سکتے ہیں، ایک بار نہیں 9 بار بھی دیکھ سکتے ہیں۔ بار بار بلا کے بتا رہے ہیں، بار بار بلا رہے ہیں، اور دیدار بھی ہو رہا ہے اور گفتگو بھی ہو رہی ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سے ملاقات نہیں ہوئی، قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے
ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، جیسے دو کمان آپس میں قریب ہو کر کے ملتی ہیں، اس طرح اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی ہے۔ بہت چند جو ہے گز کا فاصلہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ملاقات کی ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اللہ نے اپنے حبیب پر وحی جیسے نازل کرنا تھا، اپنے حبیب سے جس انداز سے گفتگو کرنا تھا ویسے معراج میں گفتگو فرمائی اللہ تعالیٰ نے۔ تو ایک تو نماز کا تحفہ دیا کہ 50 وقت کی نماز لے جا کر کے میرے بندوں کو پہنچا دو۔ حدیث پاک کے اندر ہے الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ نماز مومنوں کی معراج ہے، جیسے اللہ کے نبی کو معراج ہوئی، نماز کے ذریعے سے بندے بھی اللہ سے گفتگو کر سکتے ہیں۔ اسی لیے کوئی کہتا ہے کہ تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا اور میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ تو یہ نماز بھی معراج ہے مومنوں کے لیے۔ تو اللہ نے 50 وقت کی نماز شب معراج کے اندر امت پر فرض فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ کے مشورے پر بار بار گئے اور بار بار تخفیف ہوتی رہی، 5 وقت کی نماز رہی۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اے حبیب آپ تشریف لے جائیے، اب آپ کی امت 5 وقت کی نماز پڑھے گی، 50 وقت کا ثواب ملے گا۔ اور کیا چاہیے؟ 50 وقت کا ثواب مل رہا 5 وقت کی نماز پڑھنے پر۔ تو ایک تو تحفہ اللہ کے نبی کو معراج کے موقع پر نماز کا ملا، اور دوسرا تحفہ یہ آیت اللہ نے قرآن کریم کے اندر نازل فرمائی جو معراج کے موقع پر اللہ کے نبی کو اللہ نے یہ شرف دیا کہ آپ میرے بندوں سے کہیے کہ تمہارے ہر گناہ کو میں معاف کر دوں گا شرک کے علاوہ۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، ہر گناہ کو اللہ معاف فرمائیں گے جو شرک سے پاک، شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف۔ یہ ایک تحفہ ملا۔ اور تیسرا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا سے، یہ آخری کی 3 آیتیں ہیں جو اللہ نے معراج کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ لے جا کر آپ اپنی امت کو دیجئے، اس کے ذریعے سے وہ مجھ سے مانگے۔ اس کے اندر اپنی کمزوری کا اظہار کہ میں کچھ نہیں ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، اللہ جو کچھ کر سکتے ہیں آپ ہی کر سکتے ہیں، آپ میری مدد کیجئے، آپ میری مغفرت فرمائیے، آپ میری نصرت فرمائیے۔ ان آیتوں کے اندر اللہ نے اللہ سے مانگنے کا طریقہ بتایا۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیش کیا؟ اللہ نے پوچھا کیا لے کے آئے؟ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہ چیز لے کے آیا ہوں جو آپ کے خزانے میں نہیں ہے۔ کیا خزانے میں نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا کو بیان فرمایا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری تمام مالی عبادتیں، قولی عبادتیں، بدنی عبادتیں خالص اللہ کے لیے ہیں، میری اور میری امت کی ساری عبادتیں خالص اللہ کے لیے ہیں۔ میں نماز بھی پڑھوں گا تو خالص اللہ کے لیے پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا، زکوٰۃ ادا کروں، صدقہ خیرات ادا کروں گا، یہ بھی خالص اللہ کے لیے ہے۔ یہ ہم التحیات میں پڑھتے ہیں۔ التحیات کتوں کو پوچھو التحیات یاد ہے کیا؟ بولے تو التحیات یاد۔ نماز کی بہت ساری جو اذکار ہیں وہ ہم کو یاد نہیں ہیں، جس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ شرائط میں سے ہیں، ایسی چیزیں بھی یاد نہیں۔ کتنے لوگوں کو ثنا پوچھو، ثنا آتی کیا؟ التحیات نہیں، سورہ فاتحہ صحیح یاد نہیں، اور بہت ساری صورتیں یاد نہیں ہیں۔ رکوع میں کیا پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں کہ نہیں معلوم نہیں۔ امام صاحب کے پیچھے جا کے پڑھ رہے ہیں، نیت کر رہے ہیں، پڑھتا ہوں امام کے پیچھے گئے تھے، امام کے پیچھے ایسا پڑے ہوئے ہیں، وہ نیت کس پہلے سے کر رہے ہیں، امام کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے ہیں، دیر سے کہیں ہوا ہے، مسجد کی صفائی صحیح نہیں کر رہے، اذان بھی نہیں ہو رہی، وہ میکا بھی چالو نہیں ہے، وہ دیکھے تو ایسا ہے ویسا ہے۔ امام صاحب کے خالی نماز کی نیت کرو، امام کے پیچھے پڑھتے بولے تو ہاتھ دھو کے پیچھے پڑے ہوئے امام ہو، اور امام صاحب بھی بیچارے کیا کر سکتے، صبح کی نمازہ ڈھولے کو علامہ کے پاس جانا ہے، صبح کی طرف سے نیت کرے سو ہے۔ ان کو نماز کی کوئی ضرورت نہیں، پیچھے نہ تحیات سیکھنے کی ضرورت ہے، نہ ثنا سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ثنا آتی کیا بول کے پوچھے تو پہلے آتی تھی کہتے اب شادی ہوئی نہیں آ رہی کہتے، انہوں کو اسی کی ثنا سمجھ رہی۔
نماز میں کی ثنا بولے تو باہر کوئی محلے کی ثنا کو سمجھ رہے. تو اس طرح کوئی چیز ہم لوگ سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے. التحیات جو یہ ہے اس کے اندر اللہ کے نبی نے اللہ کے بارگاہ میں 3 باتیں ارشاد فرمائی کہ تمام بدنی عبادتیں، قولی عبادتیں، مالی عبادتیں ساری خالص اللہ کے لیے ہیں. اللہ نے اس کے جواب میں 3 چیزیں عطا فرمائی. السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے نبی آپ پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہے، اللہ کی طرف سے رحمت ہے، اللہ کی طرف سے برکتیں ہیں. اور ہم کو اللہ نے جو نبی عطا فرمایا ہے وہ ایسا نبی ہے جو ہم کو فرش پر تو دور کی بات ہے عرش پر بھی نہیں بھولا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ ساری رحمتیں برکتیں صرف خالص میرے لیے نہیں، وعلی عباد اللہ الصالحین، میری امت کے تمام افراد کے لیے بھی اللہ اس کو شامل فرما دیجیے. اللہ نے امت کو بھی شامل فرما دیا نبی کی برکت سے کہ سب کے لیے سلامتی ہے، سب کے لیے خیر و برکت ہے، سب کے لیے اللہ کی طرف سے رحمتیں ہیں. پھر فرشتوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس ہونے لگے آپ کو جنت کا اور جہنم کا مشاہدہ کرایا گیا. آپ نے جنت کو بھی دیکھا ہے، جہنم کو بھی دیکھا ہے، اور جہنم کے وہ مناظر بھی اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے جو آپ کی امت کے گنہگاروں کو اللہ عذاب دیں گے قیامت کے بعد. وہ منظر بھی اللہ نے بتایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے بعض لوگوں کو جو بڑے بڑے ناخون والے ہیں اور اپنے ناخنوں سے اپنے جسم کا گوشت چھیل چھیل کے کھا رہے ہیں. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ چونکہ ناخن یہ ہم کو حکم دیا گیا ہے، ناخن یہ چھوٹے رکھنے کا، کاٹنے کا حکم دیا. آج کل فیشن کے واسطے ناخن بڑے بڑے رکھ رہے ہیں. یہ جہنمیوں کی علامت ہے کہ لمبے ناخن رکھنے. عورتیں بھی ناخن لمبے رکھ رہے ہیں، اس کے اوپر پالش لگا رہی. کیا مرد کو چھیلتے گی؟ کیا کرتے ہیں؟ لمبے ناخن. گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ایک آدمی کا ریکارڈ آیا 16 فٹ کے ناخن چھوڑا گیا. ایسے غلیظ ناخن ہیں، معلوم ہو رہا کیا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا. اور فخر کر رہے ہیں اتنے بڑے بڑے ناخن. آج بھی ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں بڑے ناخن چھوڑتے ہیں، اندر کا میل نکال کو کھاتے رہتے ہیں. کیا اچھا لگتا معلوم. ناخن یہ جہنمیوں کو اللہ کے نبی نے دیکھا بڑے بڑے ناخن ہیں اور اس سے اپنے جسم سے گوشت نکال کے کھا رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ یہ لوگوں کی غیبت کرنے والے ہیں. غیبت کرنے والے. غیبت کو اللہ نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے گوشت کو کھانا ہے، غیبت کرنا. پھر کچھ لوگوں کو دیکھا کہ فرشتے ان کو گرز سے مار رہے ہیں. ایک جب مارتا ہے فرشتہ تو 70 ہاتھ اندر زمین میں دھستا ہے، دوسرا فرشتہ نکالتا ہے. اللہ کے نبی نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ آپ کی امت کے بے نمازی ہیں، آپ کی امت کے بے نماز. اور پھر آپ کو بتایا گیا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے پیٹ کمروں کے برابر ہیں، بڑے بڑے پیٹ ہیں اور پیٹ کے اندر کی ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں، اس کے اندر سانپ اور بچھو ٹہل رہے ہیں. اللہ کے نبی نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا آپ کی امت کے سود خور ہیں. سود کو تو آج معمولی سمجھ رہے ہیں، بزنس سمجھ رہے ہیں سود کو. پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں لوگ. ہاں کتنے پرسنٹ؟ 3%. کتنے پرسنٹ؟ 5%. چہرے پہ داڑھی بھی ہے، نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور سود خور ہیں. سود کی لعنت میں آج پوری امت گرفتار ہے. اور جس جگہ پر سودی کاروبار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کسی سے اپنی جنگ کا اعلان نہیں کیا، کافروں سے جنگ کا اعلان نہیں کیا، دشمنوں سے جنگ کا اعلان نہیں کیا، یہود و نصارہ سے نہیں کہا کہ میں تمہارے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں. فرمایا کہ جو سود خور ہے اللہ اور اس کے رسول سے اس کا اعلان جنگ ہے. سود خور کوئی بھی آج مسلمان، مجھ سے کہا گیا کہ آپ اپنے بیان میں سود کی مذمت پر بھی بیان کیجئے کہ آج ہر ایک سود پر کاروبار کرنا، ہر ایک سود پہ کاروبار. قرض تو کوئی بغیر سود کے دیتا ہی نہیں ہے. شادیوں کے موقع پر اگر کسی کو پیسوں کی ضرورت پڑی تو سود پر قرض دیتے ہیں اور سود میں تو آدمی ڈوب جاتا ہے.
سود کی لعنت ہے۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ 26 یا 36 مرتبہ اپنی حقیقی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے سود کا 1 درہم کھانا۔ تو سود خوروں کے لیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے جو عذاب مقرر کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کو ظاہر فرمایا کہ سانپ اور بچھو اپنے پیٹ میں بھر رہا ہے سود خور۔ اسی لیے ہم کو چاہیے کہ سود کی لعنت سے بچیں، اپنے آپ کو سود سے بچائیں۔ جو سود خور ہیں ان کی نہ تو کوئی عبادت قبول ہے، نہ وہ جنت میں جا سکتے ہیں، ان کا کوئی گناہ معاف ہونے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ زمانے جاہلیت کے اندر، ابھی اسلام نیا آیا ہوا تھا، بعض لوگ سودی کاروبار کرتے تھے۔ جب اسلام آیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج سے سود حرام ہو گیا ہے، اور جتنے لوگ آج سے پہلے جس کے ساتھ سودی کاروبار کیے ہیں میں سب کے سود کو معاف کرتا ہوں، کہ اب کوئی مطالبہ نہیں کرے گا کسی سے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کا بھی بہت سارا سودی کاروبار تھا اسلام سے پہلے۔ جب سود کی حرمت آئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں عباس ابن عبد المطلب کا سود معاف کرتا ہوں، کہ اب سود کا مطالبہ نہیں رہے گا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے فرمایا کہ میرے نبی نے میرے آقا نے میرے سود کو معاف کیا ہے، میں اصل رقم کو بھی معاف کرتا ہوں۔ اصل کو بھی معاف کر دیا۔ آج ہم لوگ اصل تو معاف کرنا دور کی بات ہے، سود معاف کرنے تیار نہیں، اور کوئی سود کے پیسے جو لے کے جاتا ہے سود کے ذریعے سے، وہ لا کے دینا چاہے تو بھی نہیں لیتے، رہتے میٹر چلتے رہتا ہے، چلیں کوئی جلدی نہیں ہے۔ ایک صاحب بولے 10,000 رقم لیا تھا، اس کا 80,000 روپے سود بھرا ہوں، ابھی 10,000 نہیں دیا۔ 1 لاکھ کا سود اب تک 5 لاکھ بھر دیا ہوں، ابھی ادا نہیں ہوئے۔ اور سود کھانے والا کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کبھی بھی کامیاب نہیں ہو۔ صدقہ دینے والا کامیاب ہے اور سود کھانے والا کامیاب نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے معراج کے موقع پر سود خوروں کی بھی حالت بتا دی۔ اب ہم سوچ لیں کہ ہم کس میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی کو اور چیزیں بتائی گئی کہ یہ گناہ پر یہ عذاب ہے، یہ گناہ پر یہ عذاب ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا کہ فرشتے ان کی زبان کو کتر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، ان کی زبان کیوں کتری جا رہی ہے؟ فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے جھوٹے ہیں، جو ہر بات میں جھوٹ بولتے ہیں، ہر بات میں جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ آج جھوٹ بولنا تو فیشن ہو گیا، جھوٹ بولنا۔ ابا بول رہے ہیں، ابا نہیں کہتے، ابا بول رہے ہیں، ابا نہیں، بچے بول رہے ہیں، نہیں بول رہے، فون پہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ جھوٹ مذاق ہو گیا ہے، آج ہر ایک جھوٹ بول رہا، جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں۔ تو جھوٹ بولنا یہ فرشتوں کو دور کر دیتا ہے۔ انسان کی حفاظت کے لیے جو فرشتے ہوتے ہیں، آدمی جھوٹ بولتا ہے تو حدیث پاک کے اندر ہے کہ فرشتے 1 میل تک دور ہو جاتے ہیں جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے۔ تو جھوٹ بولنے والوں کے لیے جو عذاب ہے، یہ سارے مناظر اللہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر میں بتائے۔ پھر آپ تشریف لائے تو بہت اتنے وقفے میں آپ نے تمام معراج کے سفر کی جو سیر فرمائی ہے، کتابوں کے اندر ہے کہ آپ کا بستر گرم تھا، آپ کا وضو کیا ہوا پانی ویسے ہی بہہ رہا تھا، آپ کے گھر کی کنڈی اسی طرح ہل رہی تھی۔ تو یہ اللہ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کرایا ہے۔ اتنے کم وقت میں کیسے ہو سکتا ہے؟ بعض مرتبہ دل میں آتا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اس کے لیے ایک بہت ہی لمبا عرصہ گزرا، معراج کے سفر کے لیے لمبا عرصہ گزرا۔ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے نظام کو اتنی دیر کے لیے روک کے رکھا تھا۔ اس لیے روکا تھا کہ جب دنیا میں جان کائنات نہیں ہے تو اب نظام کائنات بھی نہیں چلے گا۔ ساری چیزیں رکی ہوئی ہیں، ہر چیز جب رک جاتی ہے، نظام کائنات رکتا ہے تو ہر چیز ویسے کی ویسے رہتی ہے۔ آدمی مرا تو داڑھی نہیں بڑھتی، مر کو 2 دن ہوا بھائی داڑھی کے بالا آ رہے، ایسا نہیں ہوتا۔ جس کا انتقال ہو گیا، جو چیز جہاں ہے وہیں اسٹاپ ہو جاتی ہے۔ تو ساری دنیا کے نظام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے روک کے رکھا تھا۔ اسی لیے اس واقعے کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلا لفظ لایا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ ہے، پاک ہے وہ ذات پاک ہے ہر عیب سے،
کہ اس پر کسی قسم کا کوئی عیب لگا دیا جائے، کوئی یہ کہے کہ یہ کام کیسے ممکن ہے، آپ سے ناممکن ہے، لیکن ہر کام اللہ سے ممکن ہے۔ ایک آدمی سے کسی نے جانچ کرنے کے لیے پوچھا کہ سوئی کے ناکے سے ہاتھی نکل سکتا کیا؟ ان بولے ہاں، ناکا اتنا بڑا لینا، ہاتھی چھوٹی لے کے اس میں سے گھسانا، نکل سکتا۔ بولے نہیں، سوئی کا ناکا اتنا ہی رہنا، ہاتھی اتنی ہی رہنا، نکل سکتا کیا؟ ان بولے اللہ چاہے تو نکل سکتا ہے، اللہ چاہے تو سوئی تو کیا پوری دنیا سوئی کے ناکے سے بھی نکال کے بتا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ کی قدرت اتنی ہے کہ آدمی تصور نہیں کر سکتا۔ جہاں آدمی کی عقل ختم ہوتی ہے وہاں اللہ کی قدرت کی ابتدا ہوتی ہے۔ آدمی کے تصور میں نہیں آ سکتا کہ یہ کام اللہ سے نہیں ہو سکتا، اللہ سے ہر کام ہوتا ہے۔ تو یہ معراج کا سفر بھی اللہ نے اپنے قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ اللہ نے یہ موقع عطا فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کا دیدار عرش پہ جا کر کے آئے ہیں۔ ایک لمبا واقعہ ہے جس کو آپ صبح رات میں سنے ہوں، صبح رات میں سنے، رات میں جگہ میں ہر جگہ دیکھ رہا ہوں، کیوں پھر رہے ہیں، کیوں جگنے کی رات ہے، مصعب جگنے کی رات ہے، جگنے کی رات، جگنے کی رات شب قدر بھی جگنے کی رات نہیں ہے، شب برات بھی جگنے کی رات نہیں ہے، کوئی طاقرات بھی جگنے کی رات نہیں ہے، ہر رات سونے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر، ہم نے رات کو سونے کے لیے بنایا ہے، آرام کے لیے بنایا ہے، جگنے کی رات نہیں ہے، یہ اللہ سے مانگنے کی رات ہے۔ تھوڑی دیر مانگ کر کے اگر نیند آ گئی تو سونا ہے، نیند کو دور کرنے کے واسطے پورے ہر جگہ پریشان ہے، رات میں 12 بجے تک نہیں سو سکے لوگ، میں نہیں سو سکا، ایسے بیانہ کر رہے ہیں، میکاں چالو کر کے اوپر کے پورے میکاں چالو ہیں، جا کر کے مسجد میں جھانکو رہے کتنے لوگ ایسا کیسا آئے بولے تو 6 آدمیاں بیٹھے مسجد میں اور پورے محلے کو پریشان کریں۔ تو ایسے ہم لوگ کوئی حرکت نہ کریں۔ اب رمضان المبارک بھی قریب آ رہا ہے، صرف 1 مہینہ 2 دن بچ گئے ہیں رمضان آنے کے لیے۔ رمضان آئے گا، آپ لوگ بھی رمضان کی تیاری کیجئے، اور گرما میں رمضان آ رہا ہے تو ابھی سے رمضان کے انوار اور برکات ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں، تو ہم اس کی قدر کریں اور ایسی کوئی حرکتیں نہ کریں جس سے ہماری وجہ سے دوسرے لوگوں کو تکلیف پہنچے۔ تو یہ رمضان مبارک بھی آ رہا، ابھی شعبان کا مہینہ بھی شروع ہونے والا ہے، تو بس ایک درخواست یہ کرنا ہے کہ ہماری مسجد میں چندے تو نہیں ہو رہے معلوم ہے، لیکن سب کو معلوم رہتا، ملک صاحب جہاں گئے وہ چندے کے اعلان کرتے رہتے ہیں۔ اب تک ہم لوگ چندے کے اعلان کا سلسلہ نہیں شروع کیے ہیں، ہو سکتا ہے آئندہ ہوں گے یا نہیں بھی ہوں گے، لیکن اس مسجد کے لیے آپ لوگ تعاون کریں۔ اب مسجد میں ترقی دینا ہے، رمضان بھی آ رہا، اس کے لیے تیاری کرنا ہے، جانمازوں کا انتظام، ابھی کولروں کا انتظام اور فیانوں کا انتظام ہے، پانی کا انتظام ہے، بہت ساری چیزیں۔ لوگاں بولے سیرن بھی نہیں ہے صاحب مسجد میں، ہم لوگاں گاڑی کے حیرانہ بجا لے کچھ کھول لے رہی افطار میں، تو سیرن کا انتظام، لوگ بولے اذان کی آواز بھی نہیں آ رہی، تو بہت سارے انتظامات کرنا ہے۔ تو یہاں پر سلسلہ ڈبے پھرانے کا ہے ہر مسجدوں کے اندر۔ وہ ڈبے بیچارے مکے ہیں، پہلے ہاتھ سڑک کو بیٹھ رہے یا ڈھکل رہے، ارے کچھ تو بھی ڈالو، بیچارہ بول نہیں سک رہا۔ آج کل کے فقیراں بھی ریکارڈنگ کر لے رہے پورا، کہاں بار بار بولتے بیٹھنا بول کے، وہ ریکارڈ کر کے چھوڑ دے رہے، ایسے ہے، یتیم ہے، وہ ہے، فقیر ہے، ایسا ہے، مدد کرو، ایسا ہے، لنگے ہیں، بھوکے ہیں، ریکارڈ کر رہے، وہ چل رہا ہو۔ تو ابھی ڈبوں میں بھی ہم ساؤنڈ کچھ تو بھی لگانا بول کے سوچ رہے ہیں، بیچارے خاموش منہ بند کر کے آگے جاتے جا رہے، آگے جاتے جا رہے، اور آوازاں بھی آ رہے، نوٹا ڈالے تو آواز نہیں سو، میں آج تک نہیں سنا، خالی ڈبے میں چھن 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 چلرا رکھ لے کے لے کے آ رہے، گنے تو خالی وہی چھو، 2 روپے کے بندے، 5 روپے کے بندے، یا 10 روپے کی پھٹکی نوٹ، ہاں لوگ اللہ کے راستے میں دینا رہا تو پھٹے نوٹاں مسجد کے واسطے۔ تو اس طرح مت کیجئے۔ آپ کے سامنے ڈبہ آیا تو یہ وہ بیچارہ یتیم بھی ہے، غریب بھی ہے، مکہ بھی ہے، بول بھی نہیں سکتا بیچارہ، آپ کے سامنے آیا ہوا ہے، اس کے سوراخاں بھی بڑے بڑے کرے سو امام صاحب، نوٹا نہیں جا رہے بلکہ شکایت کرے صاحب 5 روپے کا بندہ جا رہا نہیں، ہم کیا کرنا؟ انہوں نے بولے لاکھ بھی نکو ڈالو، اس کو ڈبے کھلا رکھو، اندر نہیں گئے تو اٹھا کے ڈالو۔ اور مودی انکل بھی بیچارے نوٹا ہر ایک کو چھوٹے چھوٹے بھی کرے سو، اب آسانی سے جاتے نوٹا۔ تو آپ کے سامنے جب ڈبہ آئے تو پہلے سے نوٹ نکال کے باہر رکھو، اپنے جیب میں ہاتھ ڈال کر کے پہلے سے نوٹ نکال کے رکھیے، ڈبہ آتے ہی اس کے اندر ڈالیے۔ یہ آپ اس مسجد کے
ضروریات کے لیے ہے، ہماری ذات کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر۔ اب اس مسجد کے اندر 50 بچے آگے پڑھ رہے ہیں، 3 اساتذہ کا بھی انتظام ہے، ان کی تنخواہ کا مسئلہ ہے، امام صاحب کی تنخواہ کا، مؤذن صاحب، امام صاحب بھی پرسوں ہلو نماز پڑھا رہے تھے، صدر صاحب بولے کیوں بھائی ایسا ہلو کہیں کو پڑھا رہے، ذرا ساؤنڈ بڑھاؤ، امام صاحب بولے پیمنٹ بڑھاؤ، میں ساؤنڈ بڑھاتا ہوں۔ ایک گاؤں میں تو امام صاحب پورے لوگوں سے تنگ آ کر کے لوگ ہر مسلی کام لگا رہا، گاؤں کے اندر یہ معمول رہتا کہ ہر ایک گھر سے ایک ایک کا کھانا مقرر رہتا، اب پانی کا انتظام کرنا رہتا، امام صاحب کو لگے تم ہمارے گھڑے سے 2 گھڑے بھر کے لاؤ، تم ہمارے گھڑے۔ امام صاحب کو غصہ آئے، لوگ آ کے پوچھے امام صاحب کیا ہے آپ کے اوپر ظلم ہو رہا؟ بولے کوئی ظلم نہیں ہو رہا، سب بدماشوں کا بدلہ لے رہا ہوں۔ کیا بدلہ لے رہے ہیں؟ بولے تو کیا میں وضو کر کو پڑھا رہا ہوں نماز ہو، جان دے بیٹے جنت میں کیسے جاتی ہے۔ تو ایسے حرکتیں ہو رہے ہیں، تو ہمارے پاس کے امام صاحب ایسے نہیں ہیں الحمدللہ۔ ہم لوگ تو ایسے امام کو رکھتے ہیں جو تنخواہ نہیں بھی ملی تو پڑھا سکتا ہے الحمدللہ۔ تو ہم کو چاہیے کہ اماموں کا خاص خیال رکھنا اور مسجد کی ضروریات کا بھی خاص خیال رکھنا، اس میں کسی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ کے گھر کو اگر ہم دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو اس کا بدلہ جنت میں عطا فرمائے۔ تو اس مسجد کی بھی بہت ساری ضروریات ہیں، رمضان بھی قریب ہے، اگر کوئی پیسے نہیں دے سکتے، کوئی ضرورت پوری کر سکتے، کوئی بولے بھائی ہم کولر کا انتظام کریں گے، گھر میں خراب ہوا سو ہے مول صاحب پھر رہا نہیں، الٹا گرمی ہو رہی ہے، لا کے دے دیں گے، وہ کولر اٹھا کے لا کے دے رہے۔ ایک کولر ہے 6 فٹ کا اور ایک ہے 3 فٹ کا، کہاں لگانا وہ کولر، پورے لا کے وہ اندر جمع کے رکھے اس میں۔ تو اچھی چیز مسجد کو دیجیے، جو ضرورت ہے اس کو پوری کیجیے۔ سامنے ہم لوگ پارکنگ کا بھی انتظام کے لیے اور کچھ کرنا ہے، رمضان آ رہا ہے، انشاءاللہ 3 پاروں کا بھی انتظام یہاں پر ہوگا۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو انشاءاللہ اس سال ہم دینا چاہ رہے ہیں۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ مسجد کے جو ڈبے آپ کے سامنے آئیں تو ان بیچاروں کو خالی مت لوٹائیے، کچھ نہ کچھ دے کر کے لوٹائیں۔ اللہ سے دعا ہے عمل کی توفیق عطا۔